بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بختاور اسلامک ٹی وی کے معزز ناظرین، امید کرتی ہوں کہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری چھوٹی سی آپ سے گزارش ہے کہ ایک بار درود پاک پڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کریں۔ میری پیاری بہنوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج تک لے جانے کے حوالے سے براق کے متعلق بہت سی حدیثات موجود ہیں کہ یہ سواری اللہ پاک نے اپنے محبوب کو لانے کے لیے بھیجی تھی۔ مسلم شریف کی ایک اور حدیث مبارک میں واقع معراج کے حوالے سے بیان کیا گیا کہ حضرت مالک رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس ایک براق لایا گیا اور وہ ایک لمبے قد اور سفید رنگ کا چوپایا تھا، گدھے سے بڑا اور خچر سے کم تھا، جس پر زین کسی ہوئی تھی اور لگام ڈالی ہوئی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری بننے کی خوشی میں اس براق کے رقص کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس پر سوار ہونا مشکل ہو گیا، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اسے کہا، کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس طرح کر ہے؟ حالانکہ آج تک تجھ پر کوئی ایسا شخص سوار نہیں ہوا جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا معزز محترم ہو۔ یہ سن کر وہ براق شرم سے پسینہ پسینہ ہو گیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا کہ براق کا قدم نظر کی انتہا پر پڑتا تھا۔ میں اس پر سوار ہو کر بیت المقدس تک پہنچا اور جس جگہ انبیاء علیہ السلام اپنی سواریوں کو باندھتے تھے وہاں میں نے اس کو باندھ دیا۔ امام علامہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، معراج کی رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواریاں 5 طرح کی تھیں۔ مکہ سے بیت المقدس تک براق پر، بیت المقدس سے آسمان تک کی نور کی سیڑھیوں پر، نمبر 3 آسمان اول سے 7ویں آسمان تک فرشتوں کے بازوؤں پر، اور 7ویں آسمان سے سدرۃ المنتہیٰ تک حضرت جبرائیل علیہ السلام کے بازوؤں پر، اور 5ویں سدرۃ المنتہیٰ سے مقام قاب قوسین تک رف پر۔ واقعی معراج نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طبیعہ کا وہ واقعی جس سے اس کی ساری کائنات پر برتری روز روشن کی طرح عیاں ہو گئی۔ معراج میں براق، حضرت موسیٰ علیہ السلام، نور کی سیڑھی، فرشتوں کی رفتار، جبرائیل امین کی رفتار کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفتار مبارک اگر کوئی اندازہ لگانا چاہے تو اس کے لیے یہ مثال بہتر ہے کہ اگر کوئی شخص 1000 کلومیٹر کی رفتار سے چلنے والے جہاز کی پشت پر بیٹھ جائے اور جہاز اس کو لے کر اڑے، اول تو وہ ہوا کے تھپڑوں کو برداشت ہی نہیں کر سکا، دوسرا وہ اس کی رفتار کی تاب نہ لا سکتا اور ہوا کی رگڑ سے جل جائے گا۔ مگر آپ دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح براق کی ننگی پشت پر سوار ہو کر اس کی ایک ہی چھلانگ میں مسجد اقصیٰ میں جا پہنچے تھے۔ میری پیاری بہنوں، اگر اس رفتار سے کوئی شخص گزرے تو اسے گزرنے والے چیزیں واضح طریقے سے نظر نہیں آتی اور ان کو صحیح طریقے سے نہیں دیکھ سکتا اور نہ پھر یاد رکھ سکتا ہے۔ مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد اقصیٰ تک سفر کے دوران میں نے حضرت موسیٰ کو ان کی قبر مبارک میں نماز پڑھتے دیکھا۔ پھر فرمایا کہ مجھ سے پہلے مسجد اقصیٰ میں موجود تھے۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر براق اتنی تیز رفتار ہے تو پھر حضرت موسیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے مسجد اقصیٰ کیسے پہنچ جائے؟ تو اب اس کا جواب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی رفتار سے جا ہی نہیں رہے تھے، وہ تو براق کی رفتار سے سفر کر رہے تھے، جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام مسجد اقصیٰ میں نبوت کی رفتار سے پہنچے۔ مسجد اقصیٰ کے آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نور کی ایک سیڑھی کے ذریعے پہلے آسمان پر پہنچے اور پھر وہاں سے فرشتوں کے پروں پر 7ویں آسمان پر، پھر وہاں سے سدرۃ المنتہیٰ جبرائیل امین کے پروں پر، پھر وہاں پر جبرائیل رک گئے۔ اس سے آگے جانے کے لیے ایک سب سے نوری تخت لایا گیا جسے رف کہا جاتا ہے، پھر اس رفتار سے گیا جو سابق ذکر 4 صورتوں سے زیادہ رفتار تھی۔ پھر ایک مقام پر رف بھی رک گیا۔ اب 5 مراحل اپنی انتہا کو پہنچ چکے تھے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی رفتار نہیں تھی، ذاتی رفتار اس کے بعد شروع ہونے والی تھی۔ وہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز آئی، پیارے نبی رک کیوں گئے ہو، آگے ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قدم آگے اٹھایا۔ اب فاصلہ اتنا طے ہوا کہ ایک قدم کا ذرا اندازہ کیجئے، مسجد الحرام سے لے کر مسجد اقصیٰ تک براق نے جتنا فاصلہ طے کیا، مسجد اقصیٰ سے لے کر پہلے آسمان تک نور کی سیڑھیں جتنا فاصلہ طے کیا،
اور پہلے آسمان سے 7ویں آسمان تک اور پھر وہاں سے سدرۃ المنتہا تک جبرائیل علیہ السلام اور فرشتوں نے جتنا فاصلہ طے کیا، اور پھر اس کے بعد سبز نوری تخت رف جہاں تک گیا، ٹوٹل ان 5 مراحل میں جتنے فاصلے طے ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک قدم اٹھانے سے پہلے ہی فاصلے طے ہو گئے۔ اب یہ رفتار تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھر ہر قدم اتنا فاصلہ طے ہوتا جتنا پیچھے قدموں سمیت فاصلہ طے ہو چکا ہوتا۔ مشہور سائنسدان آئنسٹائن نے اپنے علم سے پوری دنیا کو حیران کیا ہے، تو اسی کے مطابق دنیا میں سب سے تیز رفتار روشنی کی اگر انسان اس کو خلا میں استعمال کرنے تو یہ بڑی تیزی کے ساتھ حرکت کرتی ہوئی نظر آئے گی۔ اس لیے جو شخص روشنی کی رفتار سے سفر کرتا ہے تو اس کے لیے وقت رک جاتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ کسی تیز رفتار ٹرین میں سفر کریں، اگر اس کی رفتار کم ہوئی تو آپ کو وہ نظر آئے گی، اگر اس کی رفتار حد سے زیادہ تیز ہے تو وہ آپ کی آنکھوں سے اوجھل ہو جائے گی اور بڑی تیزی کے ساتھ گزر جائے گی، اور جس کے گزرنے سے آپ کو اس کی رفتار کے بارے میں علم نہیں ہوگا، اس پر آپ سفر کرنے کے لیے وقت رک جائے گا۔ اس کو سائنسدان نے وقت کی ڈویژن کا نام دیا ہے۔ برق کے معنی روشنی ہے جس کی رفتار سیکنڈ 3 لاکھ کلومیٹر ہے، یعنی کہ روشنی اس دنیا کے گرد 1 سیکنڈ میں 7 چکر کاٹتی ہے۔ براق کو جمع براق ہے۔ جب روشنی کی اتنی زیادہ سپیڈ ہے تو براق کی سپیڈ تو روشنی کی سپیڈ سے کئی ہزار گنا زیادہ ہوگی۔ جب اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پر بلایا تو یہ سب اتنی رفتار سے ہوا کہ جیسے دنیا ہی تھم گئی ہو، کیوں کہ جب آپ تشریف لائے تھے تو نبی کریم کا بستر تک ٹھنڈا نہ ہوا تھا۔ اکثر ہمارے ذہن میں یہ بھی سوال پیدا ہوتا کہ جب قیامت برپا نہیں ہوئی تھی پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر معراج پر جنت اور جہنم میں لوگوں کو جزا اور سزا میں مبتلا کیسے دیکھ لیا۔ آئنسٹائن کی تھیوری کے مطابق اگر کوئی شخص روشنی سے زیادہ سفر کے ساتھ سفر کرتا ہے اسپیڈ سے تو ٹائم ٹریول کر کے مستقبل میں بھی جا سکتے۔ اس کے علاوہ حدیث میں یہ بھی ذکر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 آسمانوں کے دروازوں کو ایک ایک کر کے عبور کرتے ہوئے اللہ تک پہنچ گئے۔ تو آج سائنس بلیک ہول کے بارے جان کاراشی پیش کرتی ہے۔ یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے بتا دی تھی، کیونکہ اس وقت نہ تو کوئی پیمائش کرنے کے لیے پیمانہ تھے اور نہ ہی کوئی سائنسی آلات تھے کہ جس کی وجہ سے وہ پیمائش کر سکتے تھے۔ کچھ روایات میں آتا ہے کہ براق کے 2 پر تھے، جو کہ بالکل غلط ہے۔ یہ سب ہندو کی پھیلائی ہوئی باتیں ہیں کہ براق کے 2 پر تھے۔ ہندو نے یہ بات محض اس لیے پھیلا رکھی ہے کیونکہ ایک تو وہ ایسی دیوی کی عبادت کرتے ہیں جس کے 2 پر تھے۔ اب اسی طرح کی باتیں ہمارے مسلمان بھائیوں نے بھی براق کے لیے گھاڑ لی ہیں۔ تو میری پیاری بہن، اس کو ہم سائنسی طریقے سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر یہ بات سچ ہے کہ براق کے 2 پر تھے تو آسمان کے بعد خلا شروع ہوتی ہے جہاں ہوا موجود ہی نہیں ہوتی، تو اس جگہ کو براق نے کس طرح عبور کیا ہوگا، کیونکہ وہاں تو ہوا موجود نہیں ہے۔ اگر براق نے پروں سے اڑنا ہوتا تو وہ خلا میں سفر نہیں کر سکتا تھا۔ تو میری پیاری بہن، اسی طرح ہندوؤں نے یہ باتیں بھی بنا رکھے کہ براق کا چہرہ خوبصورت لڑکی جیسا تھا، جبکہ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ تو میری پیاری بہنوں، سفر معراج کو کوئی حد تک آج کی سائنس نے بھی تسلیم کر لی۔ اب وہ وقت اور نہیں کہ جب دنیا ہمارے نبی کے اس معجزے کو سچا کہنے پر مجبور ہو جائے گی۔ میری پیاری بہنوں، میری کوشش ہوتی ہے کہ میں اچھی سے اچھی ویڈیو لے کے آپ کی خدمت میں پیش کروں تاکہ آپ اسے زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل کر سکیں اور آپ کی معلومات میں اضافہ ہو سکے۔ جزاک اللہ۔ اگر میری آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئکن کو پریس کریں تاکہ ہر آنے والی میری ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے اور میری حوصلہ افزائی ہو۔ فی امان اللہ۔